بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کا ٹائم نکالنے کا شکریہ۔ میرا نام عاطف احسان ہے اور میں ہست و نیست میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ جنوری اور فروری میں ایک قرآن کورس جو ہے وہ ہست و نیست نے ارینج کیا تھا، جس میں اور میرے سمیت کوئی تقریباً 20 ایک لوگ تھے جنہوں نے اس میں داخلہ لیا تھا، اور پروگرام کا نام تھا قرآن کورس۔ تو سننے میں تو جیسا کہ شاید جن لوگوں نے پچھلے فرائیڈے کو بھی اٹینڈ کیا ہوگا تو اگر ان کو یاد ہوگا کہ سننے میں تو شاید لگتا ہے کہ یہ کوئی تفسیر یا ترجمے کا کورس ہوگا، لیکن اگر سوچا جائے تو قرآن تو ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہست و نیست نے یہ کورس ڈیزائن کیا تھا، جس میں انہوں نے قرآن اور اس کا اثر ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے، کیا تعلیم ہمیں دی گئی ہے یا کیا تعلیم ہمیں حاصل کرنی تھی اور کیا ذرائع ہیں اس کے، ان پہ گفتگو کی گئی تھی، اور ایک بڑا ہی ڈائنامک پروگرام تھا۔ تو یہ ہست و نیست کا اور تیمور صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے پھر ہمیں دوبارہ انوائٹ کیا کہ کوئی ایک ٹاپک جو اسٹوڈنٹس کو جس میں ان کی دلچسپی ہو، جس سے انہوں نے کچھ خاص لگاؤ ہو گیا اور ٹاپک سے، اس کے اوپر اگر آ کے وہ اپنے خیالات اور وہ جو کچھ کورس میں انہوں نے سیکھا ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ وہ بھی اس سے جان سکیں۔ تو اس پہ شکریہ تیمور صاحب کا۔ تو سب سے پہلے میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں صرف اپنی وہی جو لرننگس تھیں، جو کچھ چیزیں سیکھی تھیں اپنے ٹیچر سے کورس میں، تھوڑا سا وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہت میں نے سیکھا وہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج کا جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے کیلیگرافی اینڈ اسلامک آرکیٹیکچر۔ پچھلے جمعے کو بھی ایک لیکچر کیلیگرافی کے اوپر ہو چکا ہے، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں میں ان کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ ہست و نیست کے یوٹیوب چینل پہ جا کے وہ ہاف این آور کا کلپ ہے وہ آپ دیکھیں، بڑے اچھے طریقے سے کلاس فیلو تھی ہماری ہیں لینا، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کیلیگرافی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا پڑی، کیلیگرافی کیسے ایوالو کی وقت کے ساتھ۔ تو وہ بڑا اچھا ہی زبردست سا لیکچر ہے۔ تو کیونکہ میں تھوڑا سا اسلامک آرکیٹیکچر اور ایک اسپیسیفک آرکیٹیکچر، ایک اسپیسیفک مونیومنٹ جو کہ ہمارے بر صغیر میں ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا آج خیالات کا اظہار کروں گا، یہ کچھ شیئر کروں گا۔ تو لیکن اس کے کیونکہ اسلامک کیلیگرافی اس کے ساتھ لنکڈ ہے وہ، تو اس لیے تھوڑا سا واپس کیلیگرافی کو تھوڑا سا دوبارہ ٹچ کروں گا، تھوڑا سا اس کی بات کریں گے اسلامک کیلیگرافی کی دوبارہ سے۔ اب سوچا میں نے کہ کیونکہ ایکسپلین وہ کر چکی تھی پچھلے جمعے کو، تو آج میں نے کچھ ایک دو اسکرین شاٹ، کچھ امیجز اپنی پریزنٹیشن میں ڈالے ہیں جو ہم شیئر کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں کیلیگرافی کی، وہ کیا ہے۔ بڑا مختصر سے ٹچ کروں گا کہ لفظی معنی تو وہی ہیں کہ خوبصورت لکھائی، خطاطی جسے ہم کہتے ہیں، بیوٹیفل رائٹنگ۔ کیلیگرافی کا مقصد کیا تھا، کہاں سے آئی؟ تو عربی زبان کا ہمارے لیے بڑا ہی ایک اہم مقام ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ عربی زبان پہ ہوا تھا۔ تو یہ بڑی مقدس اور ایک بڑی اہمیت والی جو ہے زبان ہم مسلمانوں کے لیے ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو کیونکہ شروع میں سارا ہی نزول جو ہے وہ وربلی تھا، اور اس کے بعد جب قرآن کریم کی ترویج اور ارشاد کا معاملہ آیا، اس کو اکٹھا کرنے کا معاملہ آیا، تو پھر قرآن کریم کی لکھائی کا معاملہ بھی آیا۔ تو اس ٹائم پھر جب آہستہ آہستہ قرآن کریم کو اکٹھا کیا گیا تو وہاں سے ایک قرآن کریم کتاب کی شکل میں آیا، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دی ارلیسٹ مینuscripts آف کیلیگرافی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ کیلیگرافی کے ارلیسٹ کیلیگرافی کے مقصد تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن، لیکن کیلیگرافی کی خالی جو اہمیت ہے وہ قرآن کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیلیگرافی میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں مسلمان لکھتے آئے ہیں اور پریزنٹ کرتے آئے ہیں، جس میں اشعار بھی ہیں، رباعیاں بھی ہیں اور اسلامی قصے بھی ہیں۔ تو کیلیگرافی ایک بہت ہی وسیع فیلڈ ہے، میں تو اس پہ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں، وہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کروں گا، تھوڑا سا شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو کیلیگرافی ایک شروع میں ایک موڈ آف کمیونیکیشن تھا، لیکن اس کے بعد اب اس کے مقاصد اور بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، اور جمالیاتی حسن سے اس کا بڑا ایک رابطہ جڑ گیا ہے کیلیگرافی کا۔ اور پھر ظاہری بات ہے کیلیگرافی ہمارے یہاں آرکیٹیکچر میں نظر آپ کو آتی ہے، وہ ایک مین چیز ہے اسلامی کلچر میں، اسلامی سویلائزیشن میں، کہ کیلیگرافی آرکیٹیکچر میں کس طرح ہے، کیا ہے، تھوڑا اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ہم نے شاید پچھلے کلاس میں بھی بات کی تھی، کہ ون آف دی ارلیسٹ فارم آف کیلیگرافی واز دا کوفک اسکرپٹ۔ کوفہ سے ہم سمجھتے ہیں عراق سے تعلق ہے، تو شروع میں جب یہ کوفک اسکرپٹ تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ شاید آج ہم اس کو دیکھیں تو ہم پڑھ بھی نہیں سکیں گے اس کو، کیونکہ نہ اس کے اوپر زیر زبر ہے، نہ اس کے اوپر نقطے ہیں۔
ایک خاص بات اس کی یہ ہے کہ بڑا یہ اینگولر سا ہے، اس میں اینگولر الفاظ ان کی لمبائی کے ہیں اور ان الفاظ کی جو موٹائی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو یہ کوفک اسکرپٹ کی ایک ایگزامپل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. شروع میں کوفک اسکرپٹ ہی جو ہے بڑا پریڈومیننٹ تھا، اور پھر جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اسلام پھیلتا گیا تو اسی طرح پھر ظاہری بات ہے زبان میں بھی بہتری آتی گئی، اسکرپٹ میں بھی بہتری آتی گئی. ایسے ایسے ریجنل امپیکٹ ہوا اسکرپچر کے اوپر کہ کس طرح پھر ایسے ایسے مختلف طریقے آتے گئے عربک کو لکھنے کے، اور وہ ایسے ایسے ایوالو ہوا. کیلیگرافی کا جو ایک آرٹ تھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک نیکسٹ سلائیڈ کے اندر. سب سے کچھ ایسے ہستیاں گزری ہیں اسلامی تاریخ میں جن کا کیلیگرافی میں بہت کام ہے، جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. اس میں ایک جو ہیں وہ ابن مقلا بن شرازی ہیں جو کہ ایران سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ کیلیگرافی کی اشاعت اور ترویج اور اس کے بہتری کے لیے کام کیا، اس کے اصول واضح کیے. خاص طور پہ ایک انہوں نے جو پروپورشنز کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے وہ میں ایک امیج کے لیے دکھانا چاہتا تھا کہ انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جو الفاظ ہیں جس میں الف ہے تو وہ نقطوں کے وہ جو نقطے ہیں 3 نقطے 5 7 وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہر وہ جو حرف ہوگا وہ اس سرکل کے اندر ہوگا. تو یہ ایک ایگزامپل بڑی زبردست تھی کہ کس طرح، اور یہ جو نقطہ ہے جسے آپ رومبک ڈاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی بنتا ہے جب وہ اپنا قلم آپ کاغذ کے اوپر لگائیں گے تو وہ ایک نقطہ بنے گا. تو وہ 5 یا 7 نقطے جو ہیں وہ ایک اس کی پیمائش بن رہے ہیں الف کی. تو اس انٹریکیٹ طریقے سے کیلیگرافی کے اصول، اس کو لکھنے کے، اس کو بنانے کے وضع کیے گئے. اور میں بات کر رہا ہوں 10th سینچری کی. تو ابن مقلا بن شرازی تھے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے کیلیگرافی کے لیے کام کیا، جس میں فخر النساء تھیں 12th سینچری میں، یاقوت المستسمی تھے، اور ابن ابو بواب تھے جنہوں نے کام کیا کافی. جیسا میں نے کہا کہ شروع میں کوفک اسکرپٹ تھا، اس کے بعد جیسے وہ ایوالو ہوا تو اس میں ایک جو اسکرپٹ ہے وہ نسخ تھا، اور پھر نسخ کی آگے ایسے ایسے ویریشنز بنی. ویریشنز میں کافی زیادہ تھیں. اس میں 1-2 ایگزامپلس لے کے آئیں. سب سے ٹاپ پہ اگر آپ کو جو آن لائن والے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹاپ پہ، اب وہ ایگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے. ہم تو آج اگر دیکھیں تو ہمیں شاید اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم انٹرینڈ آئی شاید نہ پہچان سکے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو نہایت ہی خوبصورت طریقے سے ہر سٹائل اور ہر فارم میں، ہر قصے میں بڑا فرق ہے. تو دیکھیں سب سے اوپر جو ہے وہ نسخ ہے، جس میں شروع میں ظاہر بات ہے مینوسکرپٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا. ایسے ایسے بعد میں اور بھی اس کے استعمال آئے. پھر اس کے بعد ابن مقلا نے خاص طور پہ جس کو انٹروڈیوس کروایا وہ تھا تہولد، جسے سلس بھی کہتے ہیں، جس کا ترجمہ بنتا ہے 1/3. تو یہ تھوڑا سا انہوں نے کوفک اسکرپٹ جو تھا، جو کہ اینگولر تھا، جو بات تھوڑا سا ایوالو ہو نسخ کو، اس کو تھوڑا سا انہوں نے کرسیو کیا، تھوڑی سی الفاظ میں انہوں نے گلائی دی. تو وہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ گلائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی الرحمن الرحیم کے اندر، جو پھر زیادہ یوز ہوئی آرکیٹیکچر میں، میٹل ورک میں، سیرامکس میں بہت زیادہ اسلامک دنیا میں جو آرکیٹیکچر میں لگ رہی ہیں وہاں استعمال ہوئی. پھر اس کے بعد اور 2-3 جس میں ایک محقق ہے. پھر اس کے بعد اور اس میں 2-3 ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک دیوانی ہے، نستعلیق ہے، رکا ہے، یہ مختلف قسم کی ہیں. دیکھیں وہ دیوانی کی ایگزامپل میرے پاس وہاں نہیں ہے، لیکن جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے خیال سے لگی ہوئی ہے ان کے اندر. یہ دیوانی اس میں نستعلیق ہی ہے یہ، کیونکہ اس میں انہوں نے کافی لمبا اسٹریچ کیے ہوئے جو اوپر یوں کر کے، تو تھوڑا سا وہ اثر ہے، تھوڑا سا اثر ہے نستعلیق. تو نستعلیق خاص طور پہ جو ہے جو آپ نیکسٹ سلائڈ اگر آپ کریں، اس میں نیکسٹ سلائڈ میں نستعلیق بھی میں نے کور کی ہے. تو یہ دیکھیں یہ نستعلیق ہے، یہ ہمیں کچھ جانے پہچانے لگے گی کیونکہ یہ آٹومن ایمپائر سے یعنی ترک سلطنت میں استعمال ہونا شروع ہوئی اور وہاں سے پھر برصغیر کی طرف آئی ہے. تو یہ ہماری کافی ملتی جلتی ہمیں لگتی ہے، اور ہم اپنے زیادہ تر ہمیں یہی نظر آئے گی. لیکن بے شمار قسم 6 میجر ہیں بیسیکلی، جس میں یہ کوفک، نسخ، تہولد، رکا اور یہ نستعلیق ہے، پھر دیوانی ہے. اور پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا حتیٰ کہ چائنا تک جو ہے، چائنیز کا بھی تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے کیلیگرافی میں، اور اس کو سینائی سٹائل کہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس کی بھی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ تو ہو گیا کیلیگرافی کا رول. ابھی یہ صرف میں نے بڑا تھوڑا سا میں نے کہا تعارف ہو جائے، کیونکہ مین ٹاپک تو آرکیٹیکچر تھا، لیکن تھوڑا اس کو لنک کرنا ضروری تھا کہ کیلیگرافی کا کس طرح امپیکٹ ہے، کس طرح وہ انسکرائب کی جاتی ہے، کی جاتی رہی ہے اسلامک آرکیٹیکچر کے اوپر، چاہے وہ مساجد ہوں، مقبرے ہوں، یا پھر اس کے علاوہ وہ اور کوئی اسلامی فن تعمیرات ہوں، ان کے اوپر جو کیلیگرافی ہے. تو اس کو پہچاننے میں کچھ شاید تھوڑا ہمیں فائدہ ہو جائے، ہم کچھ پتہ چل جائے کہ یہ مختلف قسم کے کیلیگرافی کے انداز ہیں.
آرکیٹیکچر کی طرف آتے ہیں تو ہم ہمیشہ تھوڑا سا فرق یہی رہا ہے کہ اسلامک آرٹ ہر ایک ویسٹرن آرٹ ہے. ویسٹرن آرٹ میں ہم سمجھتے ہیں پینٹنگز ہیں اور ان کے مختلف قسم کے اشکال رہی ہیں. اسلامک آرٹ کے اندر دیکھا جائے تو کیلیگرافی اور آرکیٹیکچر دے آر دا ٹو موسٹ پری ڈومیننٹ آؤٹلیٹس وین اٹ کمز ٹو اسلامک آرٹ. تو جہاں جہاں آرکیٹیکچر رہا ہے اور خصوصاً اگر وہ مساجد ہیں یا کوئی اگر مقبرہ ہے کسی شخصیت کا تو وہیں کیلیگرافی بھی ساتھ ساتھ موجود رہی ہے. تو آج جو میں نے تھوڑا سا ایک آرکیٹیکچر ایک فن تعمیر اسلامی ہسٹری سے جو میں نے سلیکٹ کی جس کو ہم نے غور و خوض کیا تھا کورس میں، وہ ہے تاج محل. تو تاج محل ذکر تو سب نے سنا ہے، ٹی وی پہ بھی سب نے دیکھا ہوتا ہے، شاید جو کچھ آن لائن لوگ سن رہے ہوں یا شاید یہاں کوئی دیکھ کے بھی آیا ہو ان میں سے. تو لیکن تاج محل کے بارے میں ہمارا ایک بڑا لمیٹڈ سا ہمیشہ نظریہ رہا ہے، کیونکہ جو ہم اخباروں میں پڑھتے آئے ہیں کہ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے لیے بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، کتنے عرصے میں بنا. تاج محل کی ہسٹری کور کرنا جو ہے وہ موضوع نہیں ہے یہاں. تو لیکن جب ہم نے کورس میں تاج محل کے بارے میں پڑھا اور کیلیگرافی کا رول دیکھا تو نظریہ بالکل تبدیل ہو گیا، اور امید ہوگی کہ کچھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ کا بھی آج اس میں تھوڑا سا چینج ہو جائے کہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم سمجھتے آئے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں. تو اس میں پہلے اگر ہم تاج محل کے لیے بلکہ یہ سلائڈ تھی، یہ دکھانا چاہتا کہ میں نے کمبائن کر دیا تھا اس میں. تو اگر آپ دیکھیں گے 6 سٹائل جو تھے کیلیگرافی کے وہ سارے اکٹھے نظر آ رہے ہیں. تو اب اگر آپ ان کو سائڈ بائی سائڈ دیکھیں تو بڑا ہی آپ کو زبردست لگے گا کہ کیا ہی رچ ہسٹری ہے ایک آرٹ کو پریزنٹ کرنے کی جو یہ کیلیگرافی کے فارم میں ہم مسلمانوں کے پاس ہے. اور بڑا ہی ہے کہ یہ مشق کرنے سے چیز آتی ہے. یہ پرانے زمانے میں ان دا مڈل ایجز اینڈ ایون 16th-17th سینچری استادوں کے پاس جا کے سیکھتے تھے اور مشق کرتے تھے. بلکہ جو یہاں ہمارے استاد تھے جنہوں نے ہمیں کلاس بھی دی تھی تھوڑی سی ایک تعارفی، انہوں نے کہا تھا کہ مشق عشق ہے یہ، اس کو اس طرح سمجھ کے آپ کریں گے تو پھر آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، کچھ جان سکتے ہیں. تو اب ہم نے بات کی تھی تاج محل کی. تاج محل ایک بڑا مشہور معروف اسلامی فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے. تو تاج محل کے بارے میں ہمیشہ سے پہلے تو تاج محل کی تھوڑی سی آرکیٹیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے مغل دور میں ان کے بادشاہوں کے دربار میں خصوص زیادہ تر ایک انفلوئنس جو ہے وہ پرشین آرکیٹیکٹس کا تھا. تو اس لیے جتنی بھی ہم مساجد اگر ہم دیکھتے بھی ہیں، چاہے وہ ہمارے پاس ادھر پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں، جتنی ان کے اوپر تھوڑا سا آپ کو پرشین ایلیمنٹ کا انفلوئنس نظر آتا ہے، کیونکہ وہ آرکیٹیکٹ وہاں کے تھے اور وہ اس زمانے وہاں بہت ایڈوانس قسم کی لرننگ تھی ان کے پاس، جس کو پھر وہ یہاں آرکیٹیکٹ میں استعمال کرتے تھے، چاہے وہ مساجد تھیں یا قلعے تھے یا اور کوئی ایک دو فن تعمیرات تھیں. تو پہلے تو تاج محل ہم ہمیشہ اس کو یہی سمجھتے آئے ہیں کہ تاج محل جو ہے وہ اس طرح وائٹ بلڈنگ ہے، لیکن کم از کم میں اس کو یہی سمجھتا رہا تھا. لیکن جب کورس میں پتا کہ نہیں یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے اور اس کے اندر پورا ایک اسٹرکچر ہے. تو اگر اس کو آپ نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں تو دس از ایکچولی دا ہول لوکیشن آف تاج محل. وہ جو آپ ریڈ کلر کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اٹ از پارٹ آف تاج محل، اٹ از وٹ میکس تاج محل. کہ یہ تاج محل کی انٹرنس ہے، بیچ میں باغ ہیں اور پھر اینڈ پہ جو ہے وہ تاج محل خود ہے ذات خود. اور پھر اس کے دائیں بائیں بھی جو ہے وہ بیلنس، کیونکہ اسلامی آرکیٹیکچر میں بیلنس کی بہت اہمیت ہے. تو ایک جو اس کے دائیں طرف ہے وہ مسجد ہے تاج محل کے، اور بائیں طرف جو تصویر میں نظر نہیں آ رہا ہے بالکل ہو بہو اس کا ہی کاپی کی طرح کے ایک اور بلڈنگ ہے، وہ مہمان خانے کے طور پہ یوز ہوتی ہے. تو تھوڑا سا بس بات کروں کہ اس کی کیلیگرافی کے اوپر اس کے جو اس زمانے میں شاہ جہاں نے مقرر کیے وہ عبدالحق تھے، جن کو بعد میں خطاب ملا امانت خان کا، اور جو کہ اپنے دور کے بہت ہی پائے کے کیلیگرافر تھے. اور جتنی تمام کیلیگرافی جس کا تھوڑا سا بھی ہم ڈسکس کریں گے تاج محل کے اوپر ہے وہ ان کے ہاتھوں کی ہے. اور وہ سٹائل کون سا ہے؟ وہ سٹائل سلس ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، جس کا پرشین انفلوئنس ہے. تو اسی رسم الخط کے اندر ساری خطاطی کی گئی ہے تاج محل کے اوپر. تاج محل کا تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار. پہلے 17th سینچری میں تاج محل بننے کے بعد ایک تاثر یہ رہا کہ یہ جو ہے ایک محبت کا یا عشق کا جو ہے ایک استعارے کے طور پہ لیا گیا، اور اسی کو تاریخ دان بھی لکھتے رہے. لیکن 20th سینچری اور اس کے بعد تھوڑا سا نظریہ جو ہے وہ تاریخ دانوں کا تبدیل ہو گیا ہے، اور اب ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ تو بہت ایک دنیاوی سا پہلو ہے جس کو ہم پہلے سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں. یہ تاج محل اس سے بڑھ کے ہے. یہ در حقیقت ان کا خیال ہے مورخین کا، جو اب جنہوں نے 20th سینچری میں لکھا کہ یہ در حقیقت یہ جنت کی طرف اشارہ ہے، یہ سفر آخرت کی طرف اشارہ ہے.
یہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو مسلمان جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ خلیفہ بن کے آیا ہے اور اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے اور اس کے بعد سفر آخرت ہوگا، تو وہ جو کہ سیدھے رستے پہ ہیں، سچے رستے پہ ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو نہیں ہیں، جو رستے سے ہٹ چکے ہیں، ان کے لیے کس طرح عذاب کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ وہ چیز کس طرح اسلامک آرکیٹیکچر خصوصاً تاج محل میں اچیو کی گئی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا بھی دیکھیں گے۔ تو جیسے تو ہم یہ تصویر کو دیکھتے رہیں گے، دیکھیں تو تھوڑا سا ایرانی انفلوئنس آپ کو یہ نظر آ رہا ہے باغ کا۔ باغ ہمیشہ سے ہمارے کلچر میں، قرآنک میں بھی، ہم قرآن میں بھی نہیں پڑھا ہے، جنت کے ستارے کے طور پہ لیا گیا ہے، تو اس لیے وہ 4 باغ جسے کہتے ہیں، یعنی 4 باغ، تو وہ آپ دیکھیں بیچ میں ایک نہر چل رہی ہے اور اس کو باغ کو انہوں نے 4 حصوں میں 4 ایکول کوارڈیلیٹرز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ سو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ باغ کا اس تاج محل کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگر نیکسٹ سلائڈ دیکھیں تو اس میں یہ تاج محل کی جو احاطہ ہے اس کی انٹرنس ہے، اور اس کے اوپر یہ ایک سینگ لکھی ہوئی ہے کہ او سول داؤ آرٹ ایٹ ریسٹ، ریٹرن ٹو دا لارڈ ایٹ پیس ود ہم اینڈ ہی ایٹ پیس ود یو۔ تو تاج محل کی جو تھوڑی سی اب بات کر لیتے ہیں کیلیگرافی کی اور قرآنک انسکرپشن جو تاج محل کے اوپر موجود ہیں، بالکل وہ بڑا، جی بالکل، یہ تو انگریزی میں ترجمہ تھا اس کا۔ تو وہ چناؤ کس طرح کیا گیا، ان کی کیا اہمیت ہے، اگر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے چوز کیا کون سی قرآنی آیت، کون سی سورت جو ہے وہ تاج محل کے اوپر کہاں اور کیسے جائے گی۔ تو تاریخ میں ہے کہ میرے خیال سے کچھ کل ملا کے 15 ایک آیات ہیں پوری قرآن کی، پوری صورتیں ہیں جس میں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ زحا بے شمار ہے، بھی لسٹ اینڈ میں آپ کا شیئر کروں گا، جو کہ مختلف جگہ پہ ان کی انسکرپشن یعنی خطاطی کی گئی ہے۔ تو جو انٹرنس ہے، اب یہاں جو جن آیات کی خطاطی ہے، جس سورت کی خطاطی ہے، اس میں جنت میں داخلے کا استعارہ بتایا گیا ہے، اس سے وعدہ کیا ہے کہ مومن، یہ نیک انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے لیے جنت جو ہے وہی ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں انسان کو پہلے ایک جنت کا اس کو منزل دکھا دی گئی ہے، اس کو منزل بتا دی گئی کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہمارا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں سے سینٹر ہوتا ہے تو اس کو بڑا پرسکون ہوتا ہے اور بڑا اطمینان ہوتا ہے، اور کیونکہ آگے ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہے بھی باغ، جنت کا باغ ہے، تو وہ اس کو اس کانسیپٹ سے انہوں نے لنک کیا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد آگے جا کے جب وہ موزولیم یعنی مقبرے تک، جب اصل تاج محل تک پہنچتے ہیں تو ایک دم ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں جو آیات، جو صورتیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں، وہ سب وہ صورتیں ہیں جن میں نہایت ہی دردناک عذاب کا بتایا گیا ہے، اور جو روز محشر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ڈس بلیور یا انفیڈلز، جو رستے سے بھٹک چکے ہیں، ان کے لیے کس قدر دردناک انجام ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں، یہ ایک اور ایریل ویو ہے تاج محل کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں تو اگین جنت کے باغ میں داخلے کی ان کو نوید سنائی گئی ہے، آگے باغ کا بھی انہوں نے ستارہ دیا ہے، اور وہ آخر میں تاج محل ہے۔ تو اگر آپ اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو اب تھوڑا سا تاج محل کی ہم تھوڑی سی کیلیگرافی کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تاج محل کے اوپر اب جس طرح ساؤتھ کے اوپر خاص طور پہ سورہ یاسین ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے، سورہ یاسین کو قلب قرآن بھی کہا گیا ہے، اور سورہ یاسین جو ہے اس کے 4 محراب جو تاج محل کے ہیں آؤٹ ورڈ فیسنگ، ان کے اوپر اس کی خطاطی کی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر سوچ سمجھ کے جو کیلیگرافر تھے امانت خان، انہوں نے صورتوں کا چناؤ کیا اور ان کی خطاطی کی مختلف جگہ پہ، چاہے وہ محراب ہے یا انٹرنس ہے یا پھر جب اندر بھی ہم کور کریں گے۔ اور اسی طرح ساؤتھ سائڈ پہ اس کے سورہ تکویر ہے، ویسٹ سائڈ پہ سورہ الانفطر ہے، اور نارتھ سائڈ پہ انشقاق۔ یہ 3 صورتیں یعنی صورت نمبر 81، 82 اور 84 جو ہیں، یہ خصوصی طور پہ برصغیر میں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جب دردناک عذاب اور قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے تو ان صورتوں کا سہارا لیا گیا، کہ ان میں نہایت ہی واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ کیا انجام انتظار کر رہا ہے اگر آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ قیامت کا پورا ایک نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اور کچھ 2-3 تصویریں ہیں، ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان کو کہ کس طریقے سے خوبصورت یہ کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اندر جاتا ہے بندہ تو اندر پھر تھوڑی سی جو آپ اسے ٹون کہہ سکتے ہیں، پیغام کہہ سکتے ہیں، وہ پھر تبدیل ہوتا ہے، اور اندر پھر وہ والی صورتیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں جس میں مومن کو رحمت کی اور مغفرت کی بشارت بھی کی گئی ہے، اور خاص کیونکہ ہم جانتے ہیں بہرحال یہ بنا ممتاز محل کے لیے تھا، تو ان جو ممتاز محل کی جو قبر ہے ان کے اوپر جو
مقبرے میں ڈوم کے جو گنبد جسے آپ کہہ سکتے ہیں انر سائڈ پہ جو خطاطی کی گئی وہاں جو صورتیں ہیں ان کے اوپر پھر دوبارہ وہ والی صورتیں لی گئی جس میں فرشتے یا انسان دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا اور معافی کا طلبگار ہے اور جنت میں داخلے کا دوبارہ سے خواہش مند ہے. تو اگر اس کو ہم تھوڑا سمرائز کریں کہ جب داخل ہوتا ہے وہ جب ہم نے ریڈ کلر کا گیٹ دیکھا تو جنت کی نوید دی گئی ہے, ٹھیک ہے, بھئی تم جنت میں جانے کے لیے یہاں آئے گئے تھے, اس طرح زندگی گزارو مسلمان ہوا ہے. اور پھر آگے باغ کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے. لیکن پھر جب وہ مقبرے کے قریب پہنچتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں تم تو رستے سے بھٹک چکے تھے, یہ جو ہے دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے قیامت والے دن. اور پھر جب وہ آخر میں کوئی بہرحال بنا ممتاز محل کے لیے تھا تو اس میں دعا کی گئی کہ یہ ممتاز محل کو معاف اللہ تعالیٰ فرما دیں اور اس کے لیے سفر آخرت آسان فرما دیں. تو یہ اور پھر جیسا کہ ہم بر صغیر میں دیکھتے آئے ہیں ایک پری ڈومیننٹ ہے کہ اور بہت زیادہ خطاطی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام تھوڑا سا اگر آپ ایک نیکسٹ سلائڈ میں جا کے دیکھیں تو وہ نظر تو نہیں آئیں گے, لیکن وہ ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ان کی کاشی کاری بھی ہے اور جو مختلف قسم کی انہوں نے پھول بوٹوں سے آرائش کی ہے. چاہے وہ اب یہ ان کی اصل قبر تو نہیں ہے, وہ تو اصل ان کے جو جسے آپ غار کہہ سکتے ہیں یا بیسمنٹ چیمبر جو ہے وہ وہاں ہیں. یہ صرف ظاہری بات ہے لوگوں کو ایک دکھانے کے لیے یا ایک ویزیبلی یہاں یہ بنائی گئی ہیں. اور پھر ان کے 99 نام بھی ہیں. تھوڑا سا اگر اور ہم چینج کریں تھوڑا سمبلزم کی طرف جاتے ہیں تاج محل کی, کہ تھوڑا سا میں اس کو بھی ٹچ کرنا چاہوں گا. تو ایک تو وہ 4 کا ایلیمنٹ جو ہے وہ تاج محل میں آپ کو بہت نظر آئے گا. 4 باغ کی بات کی ہم نے, 4 باغ ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا پیچھے اگر ہم چلے جائیں دوبارہ سے ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں وہ جو بالکل سٹارٹ میں ایک آئی تھی نا وہاں آپ یہ بہترین ہے. تو اس میں 4 کا بڑا ایلیمنٹ ہے. 4 مینارٹ ہیں تاج محل کے اپنے, 4 اس کے اپنے گنبد ہیں, ٹھیک ہے. اور جو باغ ہے وہ خود بھی 4 بڑے بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اسلامی فن تعمیرات یعنی کہ آرکیٹیکچر میں ایک چیز ہمیشہ سے جو غالب رہی ہے اور کم از کم جو پرانی اگر ہم آرکیٹیکچر کی بات کریں تو اس میں ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے اشارہ کیا گیا ہے یا ان کو استعارے کے طور پہ لیا گیا ہے وہ چیزیں جو ہمارے مذہب میں اہم ہیں, جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے, جن کا ہمیں بتایا گیا ہے. تو جس طرح ہم نے جنت کی باغ کی کہ جنت کے لیے باغ کا وہ استعارہ استعمال کر رہے ہیں. اب میں نے بات شروع میں کی تھی کہ 20th سینچری میں ہسٹورینس کا تھوڑا سا ویو چینج ہو گیا تاج محل کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھائی یہ لو کے لیے نہیں ہے, یہ دنیاوی یہ جو آپ نے جذبات کے لیے ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں بالکل, اور فنت اور ایک دنیاوی ایک آرکیٹیکچر جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اٹس اے ونڈر آف دی ورلڈ کہا گیا اسے, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا ایسوٹیرک معنی میں دیکھا جائے جب ہم ظاہر اور باطن کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا مطلب اس کا اور ہے. تو اس کی جو سیمیٹری ہے بلڈنگز کی, جو لے آؤٹ ہے, اب وہ میں تھوڑا سا صرف ذکر کروں گا کہ وہ نہ تو وہ ٹاپک میرے گرفت میں ہے نہ ہی وہ اس کا موضوع ہے, لیکن بہت ایک مشہور اسلامک پوئٹ مسٹک اینڈ فلاسفر ابن عربی جو ہیں اور ان کی جو بہت ہی ایک مشہور تصنیف ہے فتوحات المکیہ, جس کو انگلش میں اگر آپ کو مل سکتی ہے مارکیٹ میں میکن ریولیشنز کے نام سے, جس میں انہوں نے اپنے تمام مشاہدات اور جو ان کے فلسفہ انہوں نے پیش کیے ہیں, اس میں انہوں نے ایک کانسیپٹ بھی پیش کیا روزے, مطلب کانسیپٹ تو ہمیں پتہ ہی ہے, ہم تو بھول بیٹھے ہیں اس کو, کہ وہ ہے روزے حشر کا یا میدان حشر کا, خصوصی طور پہ میدان حشر کا. تو اب جو 20th سینچری کے مورخین ہیں انہوں نے اس کو وہ جو فتوحات المکیہ جو کتاب ہے انہوں نے کچھ ایک نقشہ سا بنانے کی کوشش کی ہے میدان حشر کا, کہ میدان حشر بنایا ہوا ہے کہ وہ کیسا ہوگا. اور اس کے تناظر میں اگر اس کو آپ تاج محل کو دیکھیں تو آپ کی جو عقل ہے وہ کہتے ہیں حیران رہ جاتی تھی کہ اس زمانے میں آرکیٹیکٹس نے اس کی طرف اشارہ کیا, اس کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہی چیز کو اگر وہ تاج محل کے بیچ میں باغ دیکھ رہے ہیں, وہ جو بیچ میں آپ کو حوض نظر آ رہا ہے, تو وہ اصل میں حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہمیں وہاں سے شفاعت ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور وہ جو تاج محل کا جو ایک تو اسلامک آرکیٹیکچر ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے تو جو چاہے وہ مساجد ہیں یا اور کی بلڈنگ ہیں وہ ایک اونچے چبوترے کے اوپر بلڈ کی جاتی ہے, تو وہ اشارہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کی طرف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے تخت کی طرف ہوتا ہے. اور یہ تاج محل میں خود ایک آکٹاگنل ایلیمنٹ بھی موجود ہے, جس کو ہم اگر ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا ان کا تخت, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے بھی اس کا استعارہ ہے, ٹھیک ہے. تو اور بنانے والوں نے اس زمانے میں ایسا بنایا کہ اگر دور سے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوا میں معلق ہے تاج محل. وہ آپ کو وہ پلنتھ جسے آپ تخت کہہ سکتے ہیں یا وہ ایلیویٹ ہوا ہے, وہ ایسے زبردست طریقے سے کہ وہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی تخت یا عرش کا اگر آپ کہنا چاہیں گے تو یہ پورا تاج محل انٹرنس سے لے کر اینڈ تک, اور بیچ میں جو نہر چل رہی ہے جو جنت کے باغوں کے درمیان کی طرف اشارہ کر رہی ہے, وہ سب اس چیز کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد تھوڑی سی یہاں بات تھوڑی سی بات کمپلیٹ یہ کریں کہ
صورتوں کے حوالے سے میں خاص طور پہ جو ایک بڑا حیران یا انگشت بیدار رہ گیا کہ کس طریقے سے سورہ یاسین کو سلیکٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو موزولیم کے اوپر جو انسکرپشن ہے خطاطی کی گئی ہے وہ ہم نے بات جیسا کی. اب آپ میرے خیال سے لاسٹ سلائڈ کے اوپر جا سکتے ہیں، وہ لسٹ میں دکھانا چاہوں گا ان تمام صورتوں کی. یہ ہیں کوئی 15 صورتیں ہیں جس میں سورہ یاسین، سورہ فتح، سورہ ملک، سورہ انشقاق، سورہ فجر، سورہ گیٹ پہ فجر ہے. اچھا ہاں بالکل جو مین گیٹ ہے میرے خیال سے وہاں سورہ فجر ہے. تو ان صورتوں کے ذریعے اس زمانے میں خطاطی کی گئی ان کو لے کے، اور مسلمانوں کو یہ جو آنے والی نسل ہے ان کے پیغام دیا گیا. تو اگر آپ اس کو سوچیں تو پھر یہ ایک پورا تبدیل ہو جاتا ہے سوچ نظریہ تاج محل کے بارے میں. اب بلکہ میں خود آج تھوڑا سا جب اس کی تیاری کر رہا تھا اس پریزنٹیشن کے لیے، تھوڑا سا مجھے خیال یا جب یہ لنک ہوا تو مجھے تو خود اب دلچسپی پیدا ہوئی کہ وہ جو ابن عربی نے نقشہ پیش کیا ہے اس کو کس طریقے سے مورخین نے اور ڈیٹیل میں لنک کیا ہے کہ تاج محل کا کون سا حصہ کس چیز سے جو نقشہ انہوں نے پیش کیا تھا میدان حشر کا اس سے لنک ہو رہا ہے. ہم نے حوض کوثر کی جس طرح بات کی، جنت کے باغ کی بات کی، داخلہ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو تخت ہے اور وہ 8 فرشتوں کا آکٹاگونل وہ سارے ایلیمنٹس ہیں. تو تھوڑا سا میں تو بلکہ خود اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہوں گا کہ وہ کس وہ بڑی ایک ڈینس قسم کی ہے، وہ اس کو تھوڑا سا نقشے کو سمجھنا پڑے گا کہ اور پھر کہ جو میدان حشر کو انہوں نے کس طرح اس میں بیان کی ہے. اور لاسٹ بس یہی کہ ہم بات اخر کر چکے ہیں خطاطی کی کہ بہرحال خطاطی کے ایک بہت اہم مقام ہے، کم از کم جو پرانی اسلامک آرکیٹیکچر گزرا ہے اس میں. ابھی موجودہ جو آرکیٹیکچر ہو رہا ہے اس پہ میرے خیال سے تھوڑا سا آپ بھی تیمور صاحب اینڈ میں کچھ کامنٹ کیجیے اگر آپ گزاربہ آرکیٹیکٹ خود ہیں کہ اب اس طرف کس طرف جا رہا ہے اسلامک آرکیٹیکچر، کس ٹائپ کی خطاطی اس پہ کی جا رہی ہے. اور ہم نے کیونکہ کورس میں ایک اور مطلب تھوڑا شیئر کرنا چاہوں کہ ہم نے کورس میں مسجد وزیر خان کا بھی دورہ کیا تھا. تو یہ اس کی خطاطی جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی لگی ہے، تو جس سے پھر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ دور تو وہی تھا، آرکیٹیکٹس کی جو ایک آپ دور کہہ سکتے ہیں سب کنٹمپریریز تھے، تو وہ وہی ایرانی انفلوئنس یا فارسی انفلوئنس ان کے اوپر نظر آتا ہے. تو جو مسجد وزیر خان، اور ہم یا تاج محل تو نہیں جا سکتے پر مسجد وزیر خان تو ضرور جا سکتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں تو جو مسجد وزیر خان کی انٹرنس پہ بھی یوں کر کے جو لکھی گئی ہے، جو اس کے اندر محرابوں پہ اور اس کے دیوانوں پہ جو لکھی گئی ہے وہ بھی کم و بیش یہی والا خطاطی کا رسم الخط یہی ہے جو بھی ہم دیکھ رہے تھے. سلس جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک نسخ کی ایک ویریشن ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. اور بلکہ جب کورس میں کے دوران ہم جانا ہوا ہمارا مسجد وزیر خان، تو وہاں جا کے بھی ایک وہ ایک الگ ہی دنیا تھی کہ آج سے 1.5-2 سال 250 سال پہلے جب انہوں نے وہ مسجد بنا 3.5 سال پہلے مسجد بنا دی، تو کیا اس زمانے میں کس طرح بنائی گئی اور کیا، بلکہ ایک اس میں بڑی زبردست چیز تھی کہ جب ہم دورہ کر رہے تھے اس کے اندر ایک وہ جو اس کی آرٹس تھی دیوان، وہاں ہم نے وہ تصویر میں نہیں دکھا سکا، وہ لنک نہیں تھا اس کے ساتھ، لیکن وہ اس میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا عربی کا جس کو آپ الٹا دیکھیں یا سیدھا دیکھیں وہ ایک ہی لفظ تھا، جس کو میرے خیال سے جو تھوڑا سا انگلش آرکیٹیکچر کی طرف یا کیلیگرافی کی طرف چغل رکھتے ہیں ان کو اسے ایمبی گرام کہتے ہیں. ایک تو اس طرح پیلنڈروم ہوتا ہے کہ جس کو آپ لفظ کو آگے پیچھے سے پڑھیں. پھر آرکیٹیکچر یا خطاطی میں ایک چیز ایک ٹرم اصطلاح یوز ہوتی ہے ایمبی گرام کے نام سے، کہ ایک ایسا لفظ جس کو آپ آگے سے دیکھیں یا پیچھے دیکھیں تو وہی ہے. تو میں تو اس کو دیکھ کے وہ حیران رہ گیا کہ مسجد وزیر خان میں لیفٹ سائڈ والا جو آرچ ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ آرچ کے ٹاپ کے اوپر ہے وہ لفظ ہے، آپ اس کو آگے سے کھڑے ہو کے دیکھیں پیچھے سے دیکھیں وہ ایک ہی لفظ ہے، وہ اس طریقے سے اس کی گئی ہے. تو وہ مطلب میں آرٹس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس چیز نے مجھے ایک بہت متاثر کیا اور تھوڑا سا بلکہ اور اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ تھوڑی لگن پیدا ہوئی کہ جب تیمور صاحب نے انوائٹ کیا تو میں نے کہا کہ میں اس پہ تھوڑا سا اور ایکسپلور کرنا چاہوں گا کہ کیا اور کس قسم کا اسلامک آرکیٹیکچر موجود ہے جو گزر کے ہے جو خطاطی کا کردار رہا ہے. تو یہ بس چھوٹی سی کاوش تھی اور امید ہے کہ تھوڑا سا کچھ چیزیں آپ لوگ کے بھی علم میں آئی ہوں گی اور کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت، اور بہت شکریہ جتنے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں جو یہاں بھی موجود ہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ، ویری کلیئر.